سر ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ کس نے کی، کیسے کی، ذرا بتائیے گا کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں کیا واقعی انہیں ٹکٹیں ملنی چاہیے تھیں، ٹھیک فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں مرزا افریدی صاحب کا بھی، مشال کا بھی انہوں نے کیا ہے. ان کا کوئی کرائٹیریا ہوگا جو بھی سینٹ کا کے پی میں علی امین جو ہیں اور باقی جو رہنماؤں سے مشورہ کر کے ہی کیا ہوگا جو بھی معاملہ ہے. بشرا بی بی سے بھی مشورہ ہوا ہے، اسے تو یہی نظر آتا. تو جو تحریک جو صاحب چل رہی ہے، چل بھی رہی ہے کہ نہیں، ابھی چلنا باقی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بیان آج دیکھیں، بیرسٹر گور کا جو ہے وہ دیکھیں، 90 ڈیز کا جو اعلان ہوا تھا وہ دیکھیں. تو آپ کے سوال بھی جو آپ نے سوال اٹھائے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ قائم ہیں، اور جو عالیہ حمزہ نے سوال اٹھائے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ درست ہیں. تو معاملہ ہے کیا، تحریک کیا شروع ہو گئی ہے تحریک یا چلنی ہے ابھی؟ نہیں، تحریک کو تو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. 9 اور 5 اگست کی جو بحث ہے اس میں، کیونکہ ظاہر علی امین اگر نہیں ہوئے تو تحریک کو کون چلائے گا؟ اس کے فائنینسز بھی چاہیے، لیڈ کرنا بھی ہے، جس نے بھی کوئی معاملات کرنا ہے. تو 5 اگست کو عمران خان صاحب نے کہا، 90 دن ہو گئے، انہوں نے ٹائم دے دیا. تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے نا کہ یہ میں اپنا ڈیلیوٹ کر دیا سارا معاملہ. اب جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تب تو کوئی بولا نہیں، ساتھ میں ہونکوں کی طرح سارے بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں جب پریشر پڑا ورکرز نے تو وہ سائڈ بدل لی. اب یہ ہے کہ بات علی امین نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، علی امین جو بات کرتے ہیں وہی سنجیدہ بات آپ اس کو خیال کریں، باقی ٹمک ٹوئی ہیں. اچھا، ہاں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ علی امین ہی مین کریکٹر ہے نا عمران خان کے بعد. اور ابھی یہ جو کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہو گئے. اس میں جو سموتھ وے نہیں ہے، اور شاید اسی لیے 90 دن کا علی امین نے ٹائم لیا. وہ سمجھدار آدمی ہے، اور وہاں پہ جو سلسلہ کرنا ہے وہ اب دیکھیں کیسے ہوتا ہے. سیاست ایک اپنا یہ یو آئی جو ہے، نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی آپس میں ایک سیاسی ہاتھ پنجہ تو ایک ہاتھ جوڑی تو بنے گی نا، ایک پارٹنرشپ تو بنے گی. بات ہو رہی ہے وہاں پہ کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے، کس کس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. اب وہ دیکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، شاید وزیر اعلیٰ بھی اس میں ہو، کچھ لوگوں تو ان کو سخت ناپسندیدگی، ان کے پرسونا نان گریٹا ہیں جن کو ٹکٹ ملا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پوری جو ہے وہ تحریک کو لیڈ کریں گے یا لیڈ کر سکتے ہیں؟ باقی لیڈ کر سکتے ہیں، باقی نہیں. بیرسٹر گور تو ویسے وہ تو بیچارے شریف آدمی ہے، باقی کون کرے گا؟ پنجاب میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. پنجاب میں تو دیکھیے نا، اب عجیب و غریب ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ سراہنا، بھائی کچھ کیا ہو تو سرائیں نا. کون سرا؟ عالیہ حمزہ کو آپ ایک، مجھے یہ بھی لگ رہا ہے بڑی واضح ہو چکی ہے کہ پرانی پی ٹی آئی جو کہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب ان کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے نئے لوگوں کے. اب عالیہ حمزہ کے کو اس کے طرف بدتمیزی سے کل آنے والے جو ہیں وہ نومولود جو ہیں وہ اس طرح سے بات کریں تو کارکنوں کو اپنا ورث کا خود ہی حیثیت اپنی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر عالیہ حمزہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو اس ٹون اور ٹینر میں ہو سکتی ہے تو پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نومولود سے بھی آپ پوچھیں گے کہ نومولود ہے کون، کون جو ہے کس کی بات کریں؟ فضل چوہدری صاحب، نیما کشف صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو صورتحال چل رہی ہے کے پی کے اندر، 21 کو الیکشن ہے سینٹ کا، اور جے یو ایف اے جو ہے ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ کے پی کے اندر. تو کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی الحاق بن رہا ہے، اتحاد بن رہا ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہے آپ کی نون لیگ کے ساتھ، پھر پارٹی کے ساتھ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معذرت کے ساتھ، جے یو آئی پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، یہ ایف نہیں ہے، تو ہم ہے جے یو آئی پی ہے. جے یو آئی پی، ٹھیک ہے جی، بالکل. جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ظاہر ہے کہ سینٹ کا الیکشن جب ہوتا ہے تو اتحاد کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا. جہاں تک جو آپ بات کر رہے ہو، جو ابھی جو لاہور میں ہوا ہے یا جو ادھر ہو رہا ہے، تو دیکھیے جو ابھی جو یہ سارا میلہ لاہور میں سجایا گیا تھا، یہ سلسلہ بہت ریسپیکٹیبل ہے، بہت اچھا، اور پلیئر بولتے ہیں.
तो ये मेला सजाया इसलिए गया था कि ये 90 रोज का ऐलान किया जाए, और सारे तोपों का रुख ही इसीलिए मोड़ा गया। मौलाना साहब के बारे में बड़े ऊट पटांग लंबी लंबी छोड़ी गई और हुट्टी की गई और इस किस्म की बातें की गई। तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वज़ीर आला साहब एक डेरा से निकलते ही नहीं है, तो उन्होंने सारा रुख ही उस तरफ मोड़ दिया गया। और दूसरी बात, जो आप टिकटों की तकसीम की बात करते हैं, सारी जमातों की मेरे ख्याल में माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन सिवाय तहरीक इंसाफ के। देखिए अभी तक तो उनकी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे। तो उसकी उन्होंने तो टिकटें उन्होंने दे दी हैं मैडम, टिकटें वो दे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कैंडिडेट होंगे। तो अच्छा। मुझे नहीं पता कि इत्तेहाद क्यों होंगे, आज़ाद होंगे, क्या होगा, उनकी क्या सिनेरियो बनेगी। लेकिन आपको 21 को पता चलेगा कि केपी में क्या पोजीशन आपको सामने नजर आएगी। इसीलिए 90 दिन का वो आपको नजर आ गया कि 90 दिन का वो लॉलीपॉप लोगों को दिया गया। आप कहते हो कि तहरीक चल रही है, तहरीक के सिर्फ मीडिया पे हमें नजर आ रही है और कोई नजर नहीं आ रही। और दूसरा, इन्होंने दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया कि जयवाद की तरफ वो, और इन्होंने वो कलाबाजी शुरू कर दी कि लंबी लंबी छोड़ दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, गंडापुर साहब क्यों इतना अग्रेसिव क्यों है? गंडापुर साहब मौलाना पे पहले भी वो तनकीद करते हैं, लेकिन इससे वक्त उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के जो है वो तनकीद की इल्जामात लगाए। तो कोई परेशानी है उन्हें कोई केपी हुकूमत से? वो सिर्फ उन्होंने वो रुख मोड़ रहे थे ना, मैं ये अर्ज कर रही थी कि वो रुख मोड़ रहे थे। ये बल्कि उन्होंने एक दफा असेंबली में भी मारी थी, और असद महमूद साहब ने उस वक्त भी उससे कहा था कि हम चैलेंज कबूल कर रहे और इस्तीफा दो, हम मेरे साथ इलेक्शन लड़ो। इस दफा भी उन्होंने इंजीनियर जिया रहमान साहब ने उसका चैलेंज कबूल कर दिया। अब किधर है, ना वो चैलेंज है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बढ़ते मारने की बढ़ते मार दी, चले गए। वो लोगों का वो दूसरी तरफ मोड़ दिया रुख जो उनका था, जो अपना जो एहतजाज है, जो उनका मुहर्रम के बाद था, जब जो 5 अगस्त का था, वो सब कुछ उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। या जो उनके बच्चों ने आना था वो सब कुछ उन्होंने मलियामेट कर दिया। 90 रोज बिल्कुल वही फैसल चौधरी की बात जो है आप कर रही हैं कि डाइल्यूट कर दिया, इसके लिए सजाया हाँ, गया था। बिल्कुल। सिर्फ 2 बातों के लिए ये मेला सजाया गया था कि 90 रोज का ऐलान किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजा भाई, जैसे फैसल चौधरी ने कहा कि डाइल्यूट हो गई है तहरीक, कहीं पे जो मकसद था तहरीक का वो कहीं नजर नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। तो आप समझते हैं कि जैसे नेमा कशीर ने भी कहा कि ये बड़के मारना और एक चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो किया गया सारा कुछ लाहौर जाके, तो तहरीक इंसाफ की तहरीक है चलती हुई नजर आ रही है आपको? तबसरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फैसल भाई ने कह दिया मैं सही करता हूँ। मुझे तो नहीं समझ आ रही है, यकीन माने पिछले कोई 4-1 महीने पहले तो फिर भी कुछ समझ आ जाया करती थी। कोई इनका सिस्टम था इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का, बिल्कुल नहीं समझ आता कि कौन क्या कह रहा है, कौन जिम्मेदार है, किसकी बात ट्रस्ट करनी है। और ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। मैं तो अगर दूसरी मालूम मैं देख खुश होता हूँ कि इस अफरा तफरी के आलम में कि दाएं को बाएं का नहीं पता, आगे वाले को पीछे वाले का नहीं पता, ये सियासी जमात का हो मुस्तकबिल क्या होगा। तो मेरे जैसा बंदा जो बाहर बैठा है उसके लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये आपस में ये जो होता है ना क्रम्बलिंग इफेक्ट जो है, ये दीवारें गिर रही हैं। और नुकसान इसमें इस पार्टी का है। इस पार्टी को खुद समझना होगा कि इनके जो फेसेस हैं वो कितने उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। कि यहाँ तक कि सेक्रेटरी जनरल का होता मेरे ख्याल में राजा साहब को समझ ही नहीं है उसकी, टू बी ऑनेस्ट, बड़ी मादरत के साथ, कि चेयरमैन के बाद सबसे पावरफुल होता है सेक्रेटरी जनरल का। और अगर पार्टी की पॉलिसी अनाउंस हो रही हो और वो सीधा हाथ पर बैठा हुआ हो, उसके सामने माइक भी ना, यानी वो मरकज़े निगाह ही नहीं है उससे भी, कितना इररिलेवेंट आदमी है वो। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतना इररिलेवेंट आदमी है कि एक वजीर आला उसके सामने बैठकर पार्टी की पॉलिसी पे बात कर रहा है, एंड ही डजंट हैव द करेज, उसके पास इतना करेज नहीं है वो खड़ो के बोल सके कि भाई मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, पार्टी की पॉलिसी तो मैंने देनी है या चेयरमैन ने देनी है। तो इसमें होगा क्या? पार्टी का तो जो भी हो, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अवाम जो है ना वो डिसइल्यूजन्ड हो रहे हैं। अब इनको शायद अंदाजा नहीं है, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था अवाम की सपोर्ट को, और उस ग्रांटेड लेने का नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं
کہ نمبر 1 ان کی قیادت سنجیدہ نہیں ہے، نمبر 2 ان کی قیادت میں اتفاق نہیں ہے، نیچے کیا اتفاق لے کر آئیں گے؟ جب اوپر ہی گڑبڑ ہوگی تو یہ جو نیچے آتا ہے سارا کا سارا اس کا وہ سارا نیچے جائے گا. نیچے گروپنگ ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. کے پی کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہے میری معلومات ہیں وہ ظاہر مصدقہ نہیں ہے، اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کسی باہر سے خطرہ نہیں ہے کے پی میں ان کی اسمبلی کو نو کانفیڈنس کا یا وزیر اعلیٰ جانے کا یا سینٹ میں ان کے ممبران کا کہیں اور جا کے ووٹ دینے کا. یہ ان کے اپنے ودن اندر سے خطرہ ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں لوگ بڑا ناراض ہیں، ان کو وہ وقت نہیں دی گئی. سٹنگ جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں پہ وہاں مقدمات بنا دیے گئے. تو کس طرح یہ تصور کرتے ہیں؟ پھر جو انداز بیان ہے، انداز خطاب ہے، وہ بڑا. تو یہ ملٹیپل پرابلمز کا شکار پارٹی ہے. پھر مطلب ان کے اپنے سلیکشنز ہوتے ہیں، لیکن اگر آج آپ ان کے جو سینٹ سلیکشن، مجھے نہیں پتا کہ وہ پارٹی کا اعلان ہے، حلیمہ بی بی کا اعلان ہے، پتہ نہیں خان صاحب نے اندر کیا کہا، انہوں نے باہر کیا کہہ دیا، یہ تو وہ خود بہتر جانتی ہیں. لیکن جس ایک بندے پہ سب کو اعتراض تھا، وہ کیسی انفارمیشن یا وہ کیا انفارمیشن پہنچی. پھر تو میں یہ فیصل بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، جن کے متعلق پارٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کی ایک پریس کانفرنس ہے، تو پھر تو یہ فواد چودھری کو واپس لیں، علی زیدی کو واپس لیں، عمران اسماعیل کو واپس لیں، جہانگیر ترین صاحب کو فون کر کے کہیں کہ بھائی آپ ہی پھر رہ کیا گیا، پھر کرائٹیریا کیا رہ گیا. تو یہ اب یہ پاکستان کے ہم یہ چیزیں دیکھیں گے. ایک بات اور ایڈ کر دوں میں آپ کو، کہ ایک بات یہ کہہ دوں کہ بہرحال یہ ایک پاپولر پارٹی ہے، اور بہرحال اس کی جو بنیادی رول اس وقت ہے سوائے کے پی کے، وہ ایک مضبوط اپوزیشن کا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مضبوط اپوزیشن کے بھی جو لوگ ہیں، ان کا یہ ساری کیمپین جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی. لیکن رضا بھائی پھر یہ رہائی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسے احتجاج نہیں سر، میری بات سنیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ تو پارٹی کی ایفرٹ ہوگی. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، بینگ این عوامی پارٹی، کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے. ٹھیک ہے ان کا، لیکن عوامی ایشوز کہاں ہیں؟